بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث مبارکہ بیان کروں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بیان کیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تسبیح میں صدقہ ہے اور ہر تکبیر میں صدقہ ہے اور ہر حمد میں صدقہ ہے اور ہر تحلیل میں صدقہ ہے اور بھلائی کا حکم دینے میں صدقہ ہے اور برائی سے روکنے میں صدقہ ہے اور ہر ایک کی حلال صحبت عمل زوجیت میں صدقہ ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی اسے ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر یہ شہوت حرام میں خرچ کرتا تو اس پر گناہ ہوتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی جب اسے حلال میں خرچ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ ایک اور جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرو کہ میاں یا بیوی آپس میں ہونے والی ہم بستری یا بوس و کنار وغیرہ کی باتیں کسی سے کریں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شیطانہ کی کسی شیطانہ سے ملاقات ہو اور وہ شیطان اور شیطانہ سب لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام ہم بستری کرنے لگے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تقدس کے نزدیک بدترین درجے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر اس کا راز ظاہر کرے۔ جب کوئی شخص اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے تو وہ انکار کر دے اور خامن ناراض ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو فوراً اس کا حکم ماننا چاہیے، اگرچہ وہ کھانا پکانے میں مشغول ہو۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے جو اسے بھلی معلوم ہو تو اپنی بیوی کے پاس جائے کہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غیر عورت اچھی معلوم ہو اور اس کا خیال دل میں جم جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے اور اس سے ہم بستری کر لے، اس لیے کہ ایسا کرنا اس کے دل سے شہوت کے خیال کو دور کر دے گا۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی پر جانور کی طرح نہ گرے کہ صحبت سے پہلے قاصد ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوس و کنار وغیرہ۔ جب تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر غسل کرنے سے پہلے دوبارہ آنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ستر چھپاؤ سوائے اپنی بیوی یا مملوکہ لونڈی کے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مرد تنہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تقدس حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر منی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ تقدس جب کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی خوبیاں اپنے خامند کے سامنے اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہے تو یہ دعا پڑھے، پھر اگر اس ہم بستری سے اولاد پیدا ہونا مقدر ہو گیا یعنی حمل قرار پا گیا تو شیطان اس بچے کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ سبحانہ تقدس، تو ہم کو شیطان سے بچا اور جو اولاد ہم کو عطا ہو اسے بھی شیطان سے بچا۔ عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے یعنی اس کے ساتھ سونے اور ہم بستری کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ جائے اور ایسے شخص کو مکان میں نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اس سے اپنے نفس کو یعنی ہم بستری سے نہ روکے اور فرض کے سوا کسی دن بغیر اس کی اجازت کے روزہ نہ رکھے، اور اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو وہ گناہ گار ہوگی اور بغیر اجازت اس کا کوئی عمل مقبول نہیں، اور اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ، اور بغیر اجازت اس کے گھر سے نہ جائے۔ اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ سبحانہ تقدس اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی کہ اگرچہ شوہر ظالم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگرچہ شوہر ظالم ہو۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہیں جو کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔
کہ عورت کو کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک مرد کو کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے ہر قدم پر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی، ان کی احادیث کی رہنمائی ہمیں ملتی رہتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان کی احادیث پر عمل کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، کھانا پینا سب سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔